لیکن اس میں مجھے بریڈر صاحب یہ بتائیں کہ ایک اور بات جو ہو رہی ہے، اور آپ چونکہ پاکستانی بھی ہیں، آپ پشتون بھی ہیں اور آپ فوجی افسر بھی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دنوں یہ معاملہ شروع ہو گیا، خاص طور پہ تورخم سے پہلے بھی لیکن تورخم کے بعد، کہ جی یہ جو پنجابی فوج ہے یہ جو ہے اس کو کیا حق ہے کہ یہ پشتونوں کی جو موومنٹ ہے اس کو روکے. تو پہلے تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں نا اپنے تجربے سے کہ کیا یہ پنجابی فوج ہے یا یہ ایک نیشنل آرمی ہے؟ یہ دیکھیں، میں جس طرح رحیم اللہ یوسفزئی نے بتایا کہ بہت سے مطلب یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ پشتون جو افغانستان میں ایک میجورٹی میں ہے، مطلب اس میں مختلف فگر ہے، کوئی بولتا ہے 42 ہے، کوئی بولتا ہے 52 ہے. وہاں کے کچھ پولیٹیکل کچھ عناصر اس کو سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت ایک اٹریکٹیو جیسی چیز ہو جاتی ہے کہ یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے، ان کو اس کی کمپوزیشن ہی نہیں پتا کہ اس میں پشتون جو ہے نا وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی تھے، اس میں جرنیل بنے ہیں، اس میں چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں. تو اس طرح کی تفریق نہ پاکستان کی فوج میں کبھی کسی نے مطلب ہے کہ زبان یا ذات یا نسل کے اوپر نہیں کی، لیکن وہ اس کو ایکسپلائٹ اس طرح کرتے ہیں کہ جی یہ پنجابی فوج ہے جو آپ کے اوپر حکومت کر رہی ہے، تاکہ یہاں سے کچھ پشتون ہیں جن کے وہ جذبات بھڑکا سکے، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. چونکہ آپ ان معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنا گیٹ جو ہم نے بنانا ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے، یا معاہدے تک جو ہے وہ ہمیں تعمیر روک دینی چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور خاص طور پہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ گیٹ بنانا ہے. جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے تورخم میں 4 کلومیٹر لمبی یہ ایک باڑ ہے پاکستانی علاقے میں، وہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے. تو یہ منصوبہ تو ابھی بنے گا، اس کو میرے خیال میں نہیں روکا جائے گا. اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ 2-3 بار ایسا ہوا کہ پہل افغانستان کی طرف سے ہوئی، انہوں نے ایک بار بندوقیں تان لی، جو پچھلا واقعہ ہوا تھا 4 دن تقریباً بارڈر بند رہا، اور پھر افغانستان کی حکومت نے مانا کہ آپ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، آپ کریں. اب جو یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا اس میں لوگ بھی ظاہر ہے اس میں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی، لوگ زخمی ہوئے، تو یہ بہت سنگین واقعہ ہے. تو اب یہ ہے کہ پاکستان تو میرے خیال میں پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ جو منصوبہ ہے اس کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا. پاکستانی فوجی حکام کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افغانستان کی جو فوجی کمانڈر ہیں ان سے کئی بار اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور کور کمانڈر پشاور تو یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کے جو ان کے جو یعنی ہم منصب ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ انگور انڈا کے اندر بھی یہ بنائیں، آپ غلام خان میں بھی بنائیں، آپ گرسل میں بھی بنائیں. تو یہ اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر واقعی افغانستان کی حکومت چاہتی ہے، سنجیدہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی بات ہونا باقی ہے، کوئی مسائل ہیں، تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور اس میں کوئی بھی میرے خیال میں خرابی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ دن کے لیے کام کو روک لیں تاکہ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں، اور کوئی اگر افغانستان کی حکومت کے پاس دلیل ہے اس کو سنا جائے. لیکن یہ ہے کہ جو کام پاکستان کے مفاد میں ہے میرے خیال میں یہ افغانستان کے بھی مفاد میں ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ جو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جو افغانستان میں بھی ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، شنواری ہیں، وزیر ہیں، ممند ہیں، ان کو جو سہولیات میسر ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. ان کو راہداری کے اوپر جو آنے جانے کی سہولت ہے اور وہ 20 کلومیٹر تک ہے. وہ سماجی اگر کوئی کام ہوں گے، کوئی ایسا کسی کی موت ہو گئی، شادی ہو گئی، اس میں ان کو آنے جانے کی سہولت ہے، اس کو بھی مس یوز نہیں ہونا چاہیے. تو وہ سہولت ان کو ملنی چاہیے.